سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے کہ حضرت آخری رمضان کے جو 10 دن ہیں اس میں اپنے بستر کو طے کر کے رکھ دیتے تھے. یعنی بہت کم سوتے تھے. بہت کم، بس جتنی ضرورت ہے، اور اکثر وقت آپ جو ہے وہ عبادت میں گزارتے تھے. یہاں تک کہ 1 سال جنگ ہو گئی تو حضرت یہ اعمال نہیں کر پائے، تو اگلے سال آپ نے 11 رمضان سے آ کے شروع کیا. ان 10 روز کی بجائے 10 دن 11 سے 20 اور جو 10 دن اپنی جگہ کے اوپر ہیں. لیکن آپ ہمیں معاشرے میں دیکھیں تھوڑا سا رویہ ہمارا اس معاملے میں الٹا ہے. جی آپ دیکھیں بھائی، اگر آپ لاجیکلی آگے سوچیں تو جیسے جیسے رمضان آگے بڑھ رہا ہے اہمیت اس کی کیا ہے؟ بڑھ رہی ہے. انسان کی فرصت بھی کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. پر اس کے بعد 30 دن تھے، 1 دن ختم ہوا 29 ہو گئے، 1 دن ختم ہوا، اب فرصت بھی دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے؟ محدود ہو رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب انسان آتا ہے شب قدر سے ہو کے گزرتا ہے، اس کا مقام اور منزلت کیا ہوئی؟ بلندی پر ہے، بلندی پہ ہے. اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم اور آپ نظر میں رکھیں تو جو آخری 10 دن ہیں اس میں ہماری حالت اور کیفیت عبادت کے اعتبار سے کیسی ہونا چاہیے؟ ٹھیک ویسی ہی ہونی چاہیے کہ اب جیسے ہم ایگزام کی تیاری کرتے کرتے اب یہ ایگزام آ رہا تو اور بڑھا دیتے ہیں، ہے نا؟ کیفیت بڑھنا چاہیے نا. جی جی. لیکن عملی طور پر اگر آپ آگے دیکھیں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، خود صفوں میں بھی جو ہے کمی دکھائی دیتی ہے نماز کی. کیوں آخر ایسا ہوتا ہے؟ مثلا کیا شب قدر کے بعد ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا؟ نہیں. شب قدر کے بعد تو ایک نیا جذبہ آتا ہے، ایک نیا جوش آتا ہے. شب قدر کے بعد تو وہ انسان پہلے والا ہوتا ہی نہیں ہے. اب تو ایک نئی شروعات ہو رہی ہے نا، نئی شروعات. تو اور جوش و خروش سے ہونا چاہیے. شروعات کیسی ہونا چاہیے؟ بہترین ہونا چاہیے، عالی ترین ہونا چاہیے. اور اس آپ دیکھیں جو دعا کی کتابیں ہیں اگر اس میں غور فرمائیں گے تو یہ جو آخر کے 10 دن ہیں اس میں ہر رات کی ایک مخصوص دعا ہے. جی ہے. شب 21 22 23 24 25 26 تو یہ الگ سے دعا کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب کوئی خصوصیت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. لہٰذا اعمال شب قدر میں اس بات کے اوپر غور کریں کہ جو مخصوص اعمال ہیں ہر رات کے وہ اپنی جگہ کے اوپر، ٹھیک، جو مشترک اعمال ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر. لہٰذا علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرے کہ جب آفتاب غروب کر رہا ہے، یہ بھی اذان مغرب ہونے والی ہے، کیونکہ تینوں شب میں جو ہے وہ غسل مستحب ہے. بعض شب میں 2 بار غسل ہے، ایک اول شب میں ایک آخر شب میں. تو وہ فرماتے کہ جو یہ غسل اس ٹائم پہ کرے آگے. کیوں؟ تاکہ جیسے ہی شب قدر شروع ہو رہی ہے طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ وہ شب قدر کو کیا کرے؟ شروع کرے. یعنی اذان سے تقریباً 10 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، بس اتنا ٹائم پہ جتنا ٹائم آپ کو غسل کرنے میں لگتا ہے. اب دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے وہ علماء نے ان تمام مسائل کو آگے ذکر کیا ہے، بیان کیا. کیوں؟ تاکہ ایک اہمیت ہے، ایک چیز ہے جو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حاصل کرنا ہے. یہ پہ ایک آخری نقطہ بھی بیان کرتا چلوں. دیکھیں جو ہم حاصل کرتے ہیں شب قدر میں، اگر ہم کوشش کر کے اس کو 1 سال بچا کے لے جائیں جی، اور آنے والے سال میں دوبارہ ایک نئی چیز کیا کر لیں؟ پھر حاصل کر لیں. 50 سال 60 سال میں ہمارا مقام اور ہماری منزلت کیا ہوگی؟ بڑے عروج پر ہوں گے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم شب قدر میں آگے حاصل کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے کہ اگلی شب قدر آنے تک وہ سب ضائع ہو جاتا ہے. اب پھر شب قدر آتی ہے، پھر انسان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ پھر اسی پوائنٹ سے ہوتی ہے، پھر وہ 0 سے شروع کرتا ہے، پھر شروع کرے گا. مثال کے طور ہاں، اگر اس طرح چلتے رہیں گے تو 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1 لاکھ سال کے بعد بھی انسان وہیں پہ کھڑا ہے جہاں سے اس نے کیا کیا تھا؟ سفر شروع کیا تھا. اس لیے کہتے ہیں خداوند متعال کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنا ایک مرحلہ ہے، سنبھال مقام کو حاصل کرنا ایک مرحلہ ہے، لیکن اس کو سنبھال کے لے جانا، اس کو شیطان کے ڈاکے سے بچا کے لے جانا، یہ بڑی بات، یہ خود ایک مرحلہ ہے اور یہ بہت اہم مرحلہ ہے. صحیح. تو اگر انسان اس کی حفاظت کر پائے تو اور اعمال کے اوپر توجہ دے تو انشاءاللہ وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو پروردگار نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. انشاءاللہ.